نماز اول ماہ کا تحفہ وہ کس نے دیا ہے؟ امام جواد علیہ السلام. آپ میں سے بہت سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو. نماز یہ پڑھ کے دیکھیں, یقین فرمائیے گا اس کے وہ اثرات میں نے دیکھے کہ وہ لوگ جو گھبرا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا ہمارے ساتھ, نماز اول ماہ کے ذریعے سے بہت سی آفتوں بلاؤں سے محفوظ رہے. سادہ سے طریقہ امام جواد پڑھا کرتے تھے. یہ روایت مصرا سے کہ کانا ابو جعفر الثانی, ابو جعفر ثانی کہا جاتا, ابو جعفر یعنی امام محمد تقی علیہ السلام, وہ جب اذا داخل شہر جدید, جب نیا مہینہ داخل ہوتا تھا تو یصلی, نماز پڑھتے تھے. پھر رکعت الاولا, پہلی رکعت میں الحمد مرتن, ایک مرتبہ الحمد, اور آگے لکھا ہوا ہے 30 مرتبہ تو مومنین پڑھتے ہیں. روایت جو لکھی ہوئی میں آپ کو سناؤں تو آپ کو اور لطف آئے گا. امام سورہ قل هو اللہ احد کو پڑھتے تھے جتنے دن اس مہینے میں ہونے والے ہوتے تھے. روایت یہ ہے. اب یہ چونکہ مجھ جیسے کم نصیب کو پتہ نہیں ہوتا کہ 29 ہیں یا 30 ہیں, لہٰذا علماء نے کہا 30 پڑھو احتیاط, ورنہ امام پڑھتے تھے اس عدد کے مطابق جو اس مہینے میں ہونے والا ہوتا تھا. جی یہ شیخ طوسی نے مصباح المتاجر میں اس طرح سے لکھا ہے اسے. اور دوسری رکعت میں الحمد ایک مرتبہ, پھر ثانیہ الحمد مرتن وانا انزلناہ فی لیلۃ القدر, اس سورہ کو 30 مرہ یعنی پھر 30 مرتبہ. وہ بھی مثل ذالک لکھا ہوا ہے, امام اتنے ہی پڑھتے تھے جتنا کا وہ مہینہ ہونے والا ہوتا تھا, ہم 30 مرتبہ پڑھیں احتیاطاً. اس کے بعد یہ تصدق, نماز 2 رکعت ختم کریں, صدقہ دیں. یہ پہلی تاریخ کا عمل ہے. صدقہ دیں, پہلے سے کسی مستحق سے بات کر کے رکھیں تاکہ آپ کا جو صدقہ ہے وہ اس وقت ڈیلیور ہو جائے جیسے آپ صدقہ الگ کریں, کیونکہ صدقہ اس وقت صدقہ پہنچتا ہے کہ جب آپ مستحق تک پہنچا دیں, تاکہ آپ کو اس دن کا صدقہ بن جائے. بات واضح ہو رہی ہے؟ اپنی جیب سے نکال دینے سے, کہیں سائڈ پر رکھ دینے سے ابھی وہ صدقہ بنا نہیں صحیح طریقے سے. صدقہ جو اصل اس کا پراپر فائدہ اس وقت ملے گا کہ جب مستحق کے ہاتھ میں پہنچا. مستحق تو آپ اس دن پہنچا نہیں سکیں گے شاید, تو آپ پہلے سے بات کر کے رکھیں کہ جناب آپ کا ایک حق ہوگا میرے پاس ہے, میں انشاءاللہ آپ کو جب بھی فرصت ہوگی تو پہنچا دوں گا. ٹھیک ہے. بما یتسہل, امام اتنا صدقہ دیتے تھے جو آسان ہو, بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں کیا ہی بات ہے, لیکن جتنا آسان ہو کم از کم اتنا نکالیں. بعض لوگ اس نیت سے نکالتے ہیں کہ مثلا فرض کے $30 سے نکال دیا, روزانہ کا $1 کم از کم, یہ ایک آسان ترین ہے. 2 رکعت نماز, اس کے بعد صدقہ. اور حدیث میں آگے امام جواد علیہ السلام کے حدیث میں آگے ومع ذالک, اس نماز کے ذریعے سے یشتری سلامت کل شہر, وہ پورے مہینے کی سلامتی کو اللہ سے خرید لیتے ہیں. کیا پہنچ رہی ہے یہ امام جواد. یا اللہ یا اللہ, صحیح ہے. تو بے شمار, یعنی اب ایک کے بعد ایک آپ سلسلے کو بیان کرتے جائیں. آپ مجھے اجازت دیں گے کہ میں آپ کے سامنے 9 آیتیں پڑھ دوں. کیوں یہ 9 آیتیں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ اس کی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شیخ طوسی نے تو یہ نماز لکھی ہے. ایک ہے سید ابن طاؤس عالم, بہت بڑے, ان کی کتاب ہے دروع الواقعہ, جس کا انگلش ٹرانسلیشن بنے گا پروٹیکٹیو شیلڈز, یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا اعمال آپ کو کرنے چاہیے شیطان کے شر سے. اس میں انہوں نے وہ اعمال لکھے, اس میں نماز لکھی, اور نماز کے بعد کہا کہ یہ 9 آیتیں بھی پڑھ لو. اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ امام جواد علیہ السلام ہی کی روایت سے عمل ہے یا نہیں, اس نماز کے بعد یہ ایک الگ سے عمل ہے, لیکن بہرحال یہ ہے 9 آیتیں. میں آیت نمبر کے ساتھ پڑھ دیتا ہوں, بعد میں ریکارڈنگ ہوگی, آپ دیکھ لیجیے گا. یہ میں اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آپ موجودہ حالات میں دیکھیں نا, کووڈ وغیرہ یہ سب چیزیں, بڑی انسرٹنٹی, آپ کو جواب بہت کچھ جو آپ کے ذہن میں سوال آتے ہیں وہ قرآن کی آیتوں سے مل جائے گا, ان 9 آیتوں سے, چونکہ اس میں سلامتی کی بات ہو رہی ہے, اس میں تسلی دینے کی بات ہو رہی ہے. پہلی آیت ہے سورہ ہود کی آیت نمبر 6, وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها, کہ انسان تو فکر نہ کر اپنے رزق کے معاملے پر, کوئی زمین میں چلنے پھرنے والا ایسا ہے ہی نہیں کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے اوپر نہ لے لیا. کیوں پریشان ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھو والی, نماز ولیمہ, اس کے بعد یہ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. آگے آیت ہے کہ یعلم مستقرها ومستودعها, وہ خدا خوب جانتا ہے کہ وہ اس رزق کو دینا کہاں پر, انسان کو سونپنا کہاں پر ہے, اس انسان کو کہاں سے وہ رزق پہنچانا ہے وہ اللہ جانتا ہے. کل فی کتاب مبین, ہر چیز جو ہے نا کھلی ہوئی کتاب میں لکھی ہوئی ہے اللہ کے پاس. اس کے بعد اگر امام علیہ السلام سے روایت ہے تو کوئی امام نے کہا, دوسری آیت سورہ انعام کی, یہ ہے آیت نمبر 17, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, کہ دیکھو اگر خدا تم تک کوئی چیز مشکل پہنچانا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکتا اسے. ٹھیک ہے, خدا کو کیا کوئی بڑے بڑے لشکروں کی ضرورت ہے کیا؟ ایک نظر نہ آنے والی چیز سے پوری دنیا کو روک کے رکھا ہے. کوئی لشکروں کی ضرورت. لوگ کہتے تھے ابابیل کا, میں سمجھ میں نہیں آتا کہ ابابیل نے آ کے کیسے ہاتھیوں کو مارا ہوگا. ابابیل تو نظر تو آ رہے تھے نا کم از کم. لے آئیے کووڈ, نظر آ رہا ہے کسی کو؟ نہیں, ہر ایک انسان پریشان ہے. ہاں
وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ خیر پہنچانا چاہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، تو ہر چیز پر قادر بھی ہے۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، دعا میں پروردگار کوئی اسے روک نہیں سکتا جیسے تو دینا چاہے، کوئی اسے دے نہیں سکتا جیسے تو روکنا چاہے۔ عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں، بندوں سے نہ مانگے۔ اگر اللہ اب تک عزت پہنچانا چاہے گا کوئی روک نہیں سکتا اس کو، ساری دنیا مل کے جمع ہو جائے، اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوبارہ سید ابن طاؤس نے لکھا سورہ طلاق کی 7ویں آیت، سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، کا گھبراؤ نہیں، مشکل کے بعد اللہ آسانی دینے والا ہے۔ لیکن سیلف ایکسپلینیٹری ہے سب کچھ۔ سورہ کہف کی پھر آیت نمبر 39 کا ایک حصہ، ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ دیکھو ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے، تسلی رکھو، ہوتا وہی ہے کہ جو خدا چاہتا ہے۔ پھر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کیا کہنے ہیں، سبحان اللہ۔ صدقے میں امام جواد علیہ السلام کی ترتیب بھی سبحان اللہ، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، خدا ہی بہترین کارساز ہے اور وہی کافی ہے۔ سورہ پھر آیت نمبر 6 یعنی اس تسلسل میں سورہ غافر کی آیت نمبر 44، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، یہ جانتے ہیں آپ آیت سے، پروردگار میں نے اپنے امور کو تیرے سپرد کر دیا اور تو ہی اپنے بندوں سے باخبر ہے۔ پھر آیت نمبر 7ویں آیت سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار ظلم میں نے کیا اپنے آپ پر، غلطی میری ہے، مانے اس بات کو، ٹھیک ہے۔ پھر سورہ قصص کی آیت نمبر 24، یہ 8ویں آیت ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یہ میرے دل کے بڑی قریب آیت ہے۔ کچھ آیت ہوتی ہیں آپ کو بہت ہارڈ ٹچنگ، آپ کے دل پہ لگتی ہیں، یہ پتہ کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کا کلام ہے، کیا بات ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قتل کر دیا مصر میں، وہاں سے اس خوف سے نکلے، ہجرت کی ہے، فخرج موسیٰ من قومہ خائفا یترقب، قرآن میں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے خوف کے عالم میں ہجرت کی۔ اجازت دیں کہ میں ایک جملہ کہوں جہاں تک مومنین ہے، مولا کائنات سے جب آخر وقت میں پوچھا گیا تھا کہ علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ؟ کہا نا افضل، میں افضل ہوں۔ کہا مولا لما، کیوں؟ کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا کہ جب وہ ہجرت کر رہے تھے تو خوف کے عالم میں، ڈر کے عالم میں نکل رہے تھے، اور کہا جب میں شب ہجرت بستر رسالت پر سویا تو علی نے کہا کہ وہ نیند مجھے نصیب ہوئی کہ ایسی نیند کبھی زندگی میں نصیب ہی نہیں ہوئی، سکون تھا مجھے۔ ہائے ہائے، بالکل علی علیہ السلام سلام۔ مصر سے پہنچے مدین، حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان، کچھ نہیں ہے، گھر تو چھوڑ دیجئے کہ پناہ گاہ کوئی ملے، کو کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹھے ہوئے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ رب اے میرے پروردگار انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تو چھوٹا سا بھی کوئی خیر میری طرف بھیج دے تو میں اس کا فقیر ہوں۔ کہ یہ آیت پڑھو تم، نماز اول ماہ میں آیت پڑھو، چھوٹا سا بھی کوئی خیر بھیج دینا تو میں فقیر ہوں اس وقت اس کا۔ خواتین کچھ لوگ پانی بھر رہے ہیں، حضرت شعیب کی بیٹیاں وہاں پر موجود ہیں، انہیں پانی بھرنے نہیں دے رہا کوئی، موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کرتا ہوں، ان کو انہوں نے کنویں سے پانی نکال کے دیا، کہا کہ آپ ہمارے گھر تک پہنچا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے باغیرت، حجاب کیسا خیال، پہلے وہ آگے چل رہی تھی حضرت شعیب کی بیٹیاں، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے چل رہے تھے، فوراً انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آگے چلنے تو آپ پیچھے آ جائیے، آپ مجھے بتلاتی جائیے کہ راستہ کہاں پر ہے، حجاب کا ایسا اہتمام کیا۔ اس کے بعد پہنچے حضرت شعیب کی بیٹیاں پہنچی شعیب علیہ السلام کے پاس، کہا بابا انہوں نے ہماری مدد کی ہے اور یہ قوی اور امین ہے، یعنی طاقتور بھی ہیں اور امانت دار بھی ہیں، ان کی نگاہوں میں حیا ہے، امانت ہے، صحیح ہے۔ تو حضرت شعیب کہتے ہیں کہ پہلی دفعہ شاید ملاقات ہو رہی، اريد ان کے حق، کہ میں چاہتا ہوں کہ میں نکاح کر دوں تمہارا اپنی کسی ایک بیٹی سے، جی، اور وما اريد ان اشق عليك، میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ دیکھو حضرت شعیب کہہ رہے ہیں ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم انشاءاللہ مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔ آغا محسن قراتی نے کیا کہا یہاں پر، انہوں نے ایک تفسیر میں بیان کیا کہ میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا، یعنی حضرت شعیب سسر ہیں، حضرت موسیٰ داماد ہیں، تو بھی داماد، کہ میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ وائس ورسا بھی ہو سکتا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، اگر میں نے تم پہ کوئی مشقت نہیں ڈالی، میں سادگی سے نکاح چاہتا ہوں تو تم مجھے صالحین میں سے پاؤ گے۔ نماز کے آخری سلام میں کیا پڑھتے ہیں؟ تشہد، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا، شکر، نماز تو سب کو یاد ہے ماشاء اللہ سے، وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر سلام ہو اور اللہ کے صالح بندوں پر سلام ہو۔
میری بات سنیے گا. اس کا مطلب کہ صالحین میں کون ہے؟ صالحین میں وہ بھی ہیں وہ ان لاز کے جو اپنے داماد یا سسر کو کسی مشقت میں نہ ڈالیں. قرآن کی روشنی میں کیا کہنے صالح فقط نماز روزہ نہیں ہے. نہ ڈالو بلا وجہ مشقت میں. ہماری یہ بھی ڈیمانڈ ہے, ہمیں یہ بھی اس طرح کا گھر چاہیے, اس طرح کا جہیز چاہیے, اس طرح کا ہمارا سسٹم ہے, ایسا ہے ویسا ہے. کیوں ڈالیں مشقت؟ ہمیں فینسی سی ویڈنگ چاہیے, ہمیں کم از کم جو ہے نا 10-15 لاکھ پتہ نہیں کتنے ڈالرز کا خرچہ چاہیے, ہزاروں ڈالرز کا مثلا خرچہ چاہیے. نہ, مشقت میں نہ ڈالیں. اگر آپ ان لاز, آپ بہو ہیں, بہو کو مشقت میں نہ ڈالیں. آپ کے داماد کوئی ہے ماشاءاللہ, داماد کو مشقت میں نہ ڈالیں. آغا محسن قراتی نے کہا اس آیت کی روشنی میں, کیونکہ حضرت شعیب نے کہا کہ میں آپ کو مشقت میں, اپنے داماد سے کہنے میں تو میں مشقت میں نہیں ڈالوں گا, انشاءاللہ اللہ مجھے صالحین میں سے قرار دے گا. جب ہم کہتے ہیں نا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, یعنی پروردگار ہم پر سلام ہو اور تمام ان لاز پر سلام ہو کہ جو اپنے داماد اور بہو کو مشقت میں نہیں ڈالتے ہیں. صالحین میں وہ بھی شامل ہے نا جی. سوچیں اللہ تعالیٰ نے آسان لائف رکھی ہے کہ نہیں رکھی. اب آپ نماز پڑھتے ہوئے نہ سوچنے لگے گا کہ مجھ پہ سلام ہو رہا ہے نماز میں. سبحان اللہ. مولانا نے جو تقریر کی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مجھ پہ بھی سلام, پوری جماعت میں مجھ پہ سلام بھیج رہے ہیں, اس لیے کہ میں تو اپنے نہیں. اللہ بچائے بھائی. اور کیونکہ ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں جا کے دیکھے, ابے کسی اور کے لیے نہیں, اپنے آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے ہمیں. آخری آیت سورہ انبیاء کی آیت پڑھیں, آیت نمبر 89. رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. پروردگار تو مجھے بے سہارا نہیں چھوڑنا, بغیر وارث کے نہیں چھوڑنا. یہ آپ نماز اول ماہ میں, سبحان اللہ, اس کے بعد یہ 9 آیتیں پڑھیں. میں چیلنج وغیرہ کرنا نہیں چاہیے, امام علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں اتنی جرت آگے کہہ رہا ہوں, آپ کی زندگی نہ بدل جائے آپ میری مجلس سننا چھوڑ دیجیے گا. کیا کہنے بے شک. خطیب کے لیے سب سے زیادہ ریڈ الرٹ لائن ہوتی ہے کہ اس کی مجلس پر سننا چھوڑ دے. میں کہہ رہا ہوں سننا چھوڑ دیجیے گا. اگر آپ کی روحانی مادی معنوی زندگی میں کوئی فرق نہ آ جائے. ہاں یہ نہ ہو, ہمارے قم میں ایک استاد تھے, وہ کہتے تھے کہ جب نئے نئے طالب علم کوئی قم میں آتے ہیں اور ظاہر ہے کہ ایک جوش جذبہ ہوتا ہے, تو وہ نماز شب یہ ساری عبادات, تو کہتے ہیں 1-2 دن نماز شب کے بعد وہ جا کے دیکھتا ہے, کہتا ہے کہ استاد محترم کوئی مجھے کرامت نہیں نظر آ رہی, دن میں تارے نہیں نظر آ رہے, پتہ نہیں کیا بات ہے. اتنی جلدی تو بندوق کی گولی اثر کرتی ہے جتنی جلدی آپ چاہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی دعا وہ بھی انشاءاللہ اثر کرے گی, لیکن اس کو آپ تھوڑا سا کنٹینیوشن میں رکھیں. میں تو یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ جن مومنین نے ایک مرتبہ خالی 1 مہینہ یہ عمل کیا نا, انہوں نے کہا مولوی صاحب یہ مہینہ ہی کچھ الگ گزرا ہے باقی زندگی سے. اتنا سے کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, یہ ریکارڈڈ ہے, آپ کو مل جائے گا یہاں سے.